جی ناظرین، آج 3 خبروں پر ہم نے بات کرنی ہے اور یہ تینوں آج کی شاہ سرخیاں ہیں، بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ ایک تو کل صدر مملکت نے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ سے، اس کے حوالے سے کچھ تبصرے تجزیے ان کی تقریر پر کچھ اندازے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل صحافیوں نے جو دھرنا دیا، بڑا کامیاب دھرنا تھا، اور جو کالا قانون PMDA کے نام سے منظور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے سٹ ان تھا اور اس میں ہر بڑی شخصیت نے شرکت کی اور اس پہ کچھ بات کریں گے۔ اور تیسری بات جو ہم نے کرنی ہے کہ وہ جو اعظم سواتی صاحب نے اچانک الزام لگا دیا تھا ایک پارلیمانی کمیٹی میں کہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے اس بات کا سختی سے نوٹس لیا۔ آج ان کا اجلاس جاری ہے اور اس کے اوپر فیصلہ متوقع ہے۔ یہ 3 خبریں اور ان کے اوپر ڈیٹیل انالیسز ہم آپ کو بتائیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو مسلسل موصول ہوتی رہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو آئے وہ فوراً اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اب خبروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ صدر مملکت کا جو خطاب تھا وہ کئی لحاظ سے کنٹروورشل تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میڈیا کو پریس گیلری میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بدترین حالات میں بھی ایسا نہیں ہوا، اور چونکہ صدر مملکت عارف علوی صاحب ایک لکھی ہوئی تقریر کر رہے تھے تو اس کے دوران لکھا ہوا کہیں یہ ملا کہ میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میڈیا وہاں موجود ہی نہیں تھا، میڈیا باہر اس حکومت کے ظلم اور جبر پر اور سینسرشپ پر احتجاج کر رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن منصوبوں کے انہوں نے زمین اور آسمان کے قلابے ملائے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم پناہ گاہیں کھول رہے ہیں، ہم غریب آدمی کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم معذور افراد کے لیے یہ کر رہے ہیں احساس پروگرام کے نام پہ، یہ احساس پروگرام وہی ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، اور اس کے اندر کوئی ایسی نئی بات نہیں تھی جو پہلے نہیں ہو رہی تھی، لیکن چونکہ ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا یہ بات انہیں کہنا پڑی اور انہی کارناموں کو جو بے نظیر انکم سپورٹ کے تھے انہیں مختلف لفافوں میں لپیٹ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور بڑی تالیاں بجوا رہے ہیں۔ اپوزیشن کا اس موقع پہ احتجاج بڑا سخت تھا اور اپوزیشن بینر بھی لے کے کھڑی ہوئی تھی اور وہاں پر نعرے بھی لگ رہے تھے، اور صدر مملکت اس سے ڈسٹرب بھی ہو رہے تھے، لیکن جو ان کی لکھی ہوئی تقریر تھی وہ انہوں نے پڑھ دی، اور صدر مملکت کا خطاب اتنا پرسکون نہیں رہا۔ جو سب سے بڑی انہوں نے بات کی جو کافی حد تک احمقانہ بھی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں یہ لفظ مجھے استعمال کرنا پڑ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو چاہیے، اس تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ دنیا کو چاہیے کہ عمران خان سے کچھ سبق سیکھیں اور ان کی شاگردی مریدی میں آ جائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ملک کیسے چلائے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا پیری مریدی پہ نہیں چلتی، دنیا ہارڈ کور سائنٹیفک اور اکنامک فیکٹس پر چلتی ہے، وہاں تعویذ گنڈے کا کوئی رواج نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے کون سے ایسے کارنامے ہیں جنہیں دنیا فالو کرے؟ مثلا کیا ساری دنیا یو ٹرن لینا شروع کر دے؟ اس کو کامیابی بتا رہے ہیں۔ کیا ساری دنیا جھوٹ بولنا شروع کر دے؟ کیا ساری دنیا اپنے عوام کے لیے آٹے، چینی اور دواؤں کی قیمتیں میں بے انتہا اضافہ کر دے؟ کیا ساری دنیا اپنے روپے کی قدر کو گرا دے؟ کیا ساری دنیا اپنی گورننس کو، اپنے ملک کی گورننس کو، امن و امان کو تباہ کر دے؟ کیا ساری دنیا اپنی معیشت کو زوال کی انتہا پر پہنچا دے؟ انہی معاملات کے لیے عمران خان کی شاگردی حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے۔ جو بلین ٹری سونامی ہے وہ آپ جانتے ہیں وہ ایک گھوسٹ پروجیکٹ ہے، کسی کو کیا پتہ کتنے درخت لگے ہیں، کوئی گنتا ہے یہاں پہ، اور اس میں بڑے پیمانے کے فنڈز میں خرد برد بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ اب عمران خان صاحب کے کارنامے ہیں، اور پھر جھوٹ بولنا، تواتر سے بولنا،
میڈیا پر پابندیاں لگانا اور دنیا میں جا کر کہنا کہ ہمارے میڈیا پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ عجیب انہوں نے سوسائٹی کریٹ کر دی ہے، ایک ایسا معاشرہ کریٹ کر دیا ہے جہاں جس شخص نے چوری کی ہے وہی سب سے زیادہ نعرے لگا رہا ہے چور چور کے، جس شخص نے سب سے زیادہ کرپشن کی ہے وہی سارے کرپشن کے نعرے لگا رہے ہیں، جو شخص سب سے زیادہ قانون توڑتا ہے وہی قانون کی پاسداری کی بات کر رہا ہے، جو شخص جمہوریت کی بات کرنے لگتا ہے پی ٹی آئی میں سے وہی شخص جمہوریت کے تمام اصولوں کو توڑتا ہے۔ تو انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا ہے جہاں جھوٹ کو سچ بنا کے دکھایا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں واقعی اس معاملے میں یہ بڑے کامیاب رہے ہیں۔ پھر عارف علوی کی بات تسلیم کرنی چاہیے کہ واقعی دنیا کو عمران خان کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو یو ٹرن کا ماحول بنایا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جب لوگ میڈیا پر مختلف پروگراموں میں دکھاتے ہیں کہ عمران خان نے پہلے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیا تو خودکشی کر لیں گے اور اب آئی ایم ایف سے قرضہ لے لیا، پہلے یہ کہا تھا کہ میڈیا پہ پابندیاں نہیں لگیں گی اور اب میڈیا پہ پابندیاں لگا رہی ہیں، تو اس سے کوئی شرم کوئی حیا آتی ہوگی۔ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی سادہ لوہی ہے۔ اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ جب اس طرح کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں تو یہ لوگ بیٹھ کر خوب ہنستے ہوں گے، ٹھٹھے لگاتے ہوں گے اور بتاتے ہوں گے ایک دوسرے کو، دیکھا اس قوم کو کیسا بیوقوف بنایا، کیسا ہم نے ایک 90 دن کا پلان دیا جو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا اور ہم نے قوم کو یقین بھی کروا دیا۔ تو یہ جو جھوٹ ہے، یہ جو نفرت ہے اور یہ جو لاقانونیت ہے، اس کا سہرا اس حکومت کو جاتا ہے، اور جن ممالک میں ان کی ضرورت ہو وہاں پر یقیناً لوگوں کو عمران خان کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ پہلی خبر ہو گئی۔ دوسری خبر میڈیا کے سیٹنگ کے حوالے سے۔ میڈیا کا سیٹنگ پہلے اتنا بڑا لگ نہیں رہا تھا، لیکن بہت سارے لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے، جس میں آر آئی یو جے کو اور افضل بٹ صاحب کو اور عامر سجاد کو، طارق ورک کو، کہ انہوں نے اس کو ایک ایسی پریکٹیکل شکل دے دی کہ وہ ایک بڑی چیز بن گئی۔ پرسوں یہ لوگ نکلے 4 بجے کے قریب احتجاج کرنے، اور مختلف تنظیمیں بھی اس میں شامل ہوئیں، اور ان کے احتجاج کے چند بنیادی نکات تھے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے لوگ میڈیا سے، اور وہ کوئی ہزاروں میں ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح نکالے گئے، انہیں ری انسٹیٹ کیا جائے۔ دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ 2017 میں اچانک ٹی وی چینلز نے اناؤنس کیا، اور ظاہر ہے کسی کے کہنے پہ اناؤنس کیا کہ بھائی یہ جو صورتحال ہو گئی ہے، اب گزارا نہیں ہو رہا چینل مالکان کا، تو آپ کی تنخواہوں میں 40% کٹوتی کی جائے گی۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، لیکن کٹوتی کی گئی، اور وہ کٹوتی واپس لی جائے، یہ ان کا مطالبہ ہے، اور واپس آج سے نہ لی جائے بلکہ 2017 سے لی جائے اور ان کو پے کیا جائے۔ تیسرا ان کا مطالبہ ہے کہ کچھ اینکرز کو جان بوجھ کر نکالا گیا اس لیے کہ وہ حق سچ کی بات کرتے تھے اور ان کے پروگرام بند کروائے گئے، تو ان کے پروگرام دوبارہ شروع کرائے جائیں تاکہ لوگوں کو ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سننے کو مل جائے۔ اور وہاں پر کوشش بھی کی گئی کہ وہ سارے اینکر اس طرح کے پروگرام وہاں پہ لائیو کریں گے، لیکن شاید وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکا۔ چوتھا ان کا مطالبہ ہے کہ جو پی ایم ڈی اے کا قانون ہے، اسے کالا قانون کہتے ہیں، اور یہ اگر میڈیا کے اوپر لاگو کر دیا گیا تو جو کوئی ہلکی سی آواز بھی آپ کو احتجاج کی سنائی دیتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر میڈیا اور زیادہ خاموش ہو جائے گا، اس کے گرد پابندیاں اور زنجیریں بڑھ جائیں گی۔ اس لیے اس قانون کو مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور ایک اور مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جو سینسرشپ ہے میڈیا پر، جو واٹس ایپ صحافت ہے، کہ یہ خبر چلے گی، یہ خبر نہیں چلے گی۔ اس پروگرام کا ایک صاحب ہیں اسلام آباد میں جو سارے چینلوں کو آج کل یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے آج کے پروگرام کا موضوع یہ ہوگا، اس میں یہ گیسٹ آئیں گے، اور ہوسٹ اس طرح کا سوال کر سکے گا۔ اس قدر زیادہ کیپچرڈ میڈیا ہے، مقبوضہ میڈیا ہے، تو یہ سینسرشپ ختم کی جائے۔ میرے خیال میں ایک مطالبہ اور ہونا چاہیے تھا، اور وہ مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر ٹاک شو کے اندر
سیاسی پروگرام کے اندر جو دفاعی تجزیہ کار کوئی جنرل، کوئی بریگیڈیئر، کوئی ایئر مارشل بٹھایا ہوتا ہے اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوتا ہے، تو اس کا آنا روکنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کے حلف کے بھی منافی بات ہے اور آئین پاکستان کے خلاف بھی بات ہے۔ ایک بھئی اگر کوئی جنگ کی اسٹریٹجی ڈسکس ہو رہی ہے تو آپ دفاعی تجزیہ کار کو ضرور بلائیں، لیکن اگر اسٹریٹجی پولیٹیکل پارٹیز کی ڈسکس ہو رہی ہے تو آپ کا وہاں پر کیا کام ہے؟ لیکن خیر یہ ان کے مطالبات میں شامل نہیں تھا، میرے خیال میں یہ ان کا مطالبہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ سٹن بہت پاپولر رہا اور اس کے اندر انہوں نے تمام پولیٹیکل شخصیات آئیں، احسن اقبال صاحب آئے، شاہد خاقان عباسی آئے، مریم اورنگزیب آئیں، بلاول بھٹو زرداری آئے، شہباز شریف آئے، حافظ حمداللہ آئے اور پیپلز پارٹی کی اور بہت سی شخصیات نے اس میں شرکت کی اور شہباز شریف صاحب بھی آئے اور صحافیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کل پہلی دفعہ ہوا کہ پریس گیلری صدر مملکت کے خطاب کے لیے بند کر دی گئی اور صحافی اس کے باہر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور اندر جو ہے عارف علوی میڈیا کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور شاید آزادی صحافت کو جتنا انہوں نے فروغ دیا ہے اس حوالے سے بھی جھوٹ بول رہے ہوں۔ تو لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک بہت پاورفل پریشر گروپ کے طور پر میڈیا اب سامنے آ رہا ہے اور میڈیا کے مطالبات اب رد کرنا آسان نہیں ہے۔ وکلاء بھی ایک پریشر گروپ کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، صحافی بھی سامنے آ رہے ہیں، اسی طرح انٹلیکچوئلز اور رائٹرز بھی سامنے آ رہے ہیں، ڈاکٹرز اپنا احتجاج کر رہے ہیں، اساتذہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ پریشر گروپس چھوٹے چھوٹے مل کر ایک بڑی تحریک بنائیں گے اگر کسی سٹیج پر یہ سارے مل گئے۔ تو بہت کامیاب دھرنا تھا اور جو مینجمنٹ ہے اس سارے دھرنے کی مبارکباد کی مستحق ہے۔ کل جب دھرنا ختم ہوا تو پی ایف یو جے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے انہوں نے اس کے جو صدر ہیں شہزادہ ذوالفقار، انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوگا، یہ ابھی مزید چلے گا اور وہ پھر کوئٹہ سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا صحافیوں کا اور آزادی صحافت تحریک کا کے لیے مختلف جگہ احتجاج اور دھرنے کیے جائیں گے۔ تو یہ ابھی چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا اور دنیا میں یہ بڑی خبر، پاکستان میں ظاہر ہے کوئی صحافیوں کو عزت نہیں دے گا لیکن دنیا میں یہ بڑی خبر کے طور پر دیکھا جائے گا اور ایک سٹیج آئے گی کہ میڈیا پر سے پابندیاں ہٹانی پڑیں گی۔ تیسری خبر جس کا شروع میں ذکر کیا تھا کہ باعظم سواتی صاحب نے ایک پارلیمانی کمیٹی میں الیکشن کمیشن پہ الزام لگا دیا۔ ظاہر ہے یہ ان کے پاس ہتھیار ہی یہی ہے کہ، اور مثلا الزام کیا لگایا، الیکشن کمیشن نے نواز شریف سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کل کو انہیں ضرورت پڑی تو یہ ججز پہ بھی کہہ دیں گے، یہ صحافیوں پہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیموں پہ بھی کہہ دیں گے، کسی پہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا لیکن الیکشن کمیشن کو یہ کہنا بہت بڑی بات ہے۔ الیکشن کمیشن ٹوک اٹ ویری سیریسلی، ان کا آج اجلاس ہے، شام تک اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور وہ ان الزامات کے اوپر کچھ کارروائی کریں گے۔ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ کسی کے تابع نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن یہ چاہے تو ان وزراء کو وزارتوں سے ہٹوا بھی سکتا ہے اور میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ بہت سخت اقدامات کی توقع ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اور یہ وہ الیکشن کمشنر ہیں جن کے خلاف یہ ہوئے ہیں جنہیں انہوں نے خود اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے جو بس ان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، بات کریں گے تو یہ آپ کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے کیونکہ یہ خود کیچڑ اور غلاظت میں رہتے ہیں، اسی طرح کی سوچیں ان کے پاس ہیں، اسی طرح کی ویڈیو سے یہ حکومت چلا رہے ہیں، لہٰذا ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ لیکن یہ صورتحال اس ملک میں کافی تبدیل ہو رہی ہے، اویئرنیس کا لیول لوگوں میں پہلے آ چکا تھا، اب پروٹیسٹ کے لیول پر لوگ آ گئے ہیں۔ یہ کوئی میسو پروٹیسٹ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ ہیں لیکن یہ آگے جا کر ایک بڑی بات بنے گی۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، اسٹے ٹیونڈ۔